رات نہیں جتنی افضل شب میلاد نبی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کے بڑے بڑے مصنف مورخین، وقت کے بڑے بڑے محدث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، جن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، علامہ امام اسفرانی رحمۃ اللہ، مواہب اللدنیہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، خصائص کبریٰ. یہ کتابیں ہندوستان کے کسی مصنف کو نہیں، یہ بھی دھیان رکھنا. کبھی سوچو یار کوئی بدعتی ہوگا، انہوں نے لکھ دیا ہوگا، کوئی قبر پچو ہوگا انہوں نے لکھ دیا ہوگا. نہیں، یہ عرب کے رہنے والے، عربی دنیا کے رہنے والے، عربی زبان میں ہے یہ کتاب ہے. ہندی اردو انگلش میں نہیں بلکہ عربی کی کتاب ہے. خصائص کبریٰ، اور اب سے تقریباً 1000 سال پہلے اس زمانے کی کتاب. مواہب اللدنیہ، دلائل ابو نعیم، 1100 سال پہلے. شواہد النبوہ، علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ، اب سے تقریباً 700 سال پہلے. شواہد النبوہ، عبدالرحمن، مولانا عبدالرحمن جامی. جامی جانتے ہیں؟ عاشق رسول، نبی کے ایسے پیمانے. اگر مدینے میں داخل ہو جاتے نا جامی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار سے نکل کر باہر آ جاتے جامی کے لیے. ایسے نبی کے عاشق. روک دیا گیا ان کو مدینے میں نہیں آنے دیا. اللہ کے نبی نے صبر پہ کہا بھیج دو واپس، ایران جاؤ، اپنے گھر جاؤ. ایران کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مدینہ کو بشارت دی، عبدالرحمن کو، جامی کو یہاں نام ان کا رحمان ہے. جامی تخلص سے بہت بڑے آئے. روک دو ان کو، واپس بھیج دو. سرکار پوچھے گا کس وجہ سے، پاسپورٹ ویزا سب کچھ ہوگا، کوئی وجہ کا. اس کی سیدھے ہاتھ کی جیب میں ایک نعت لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہے. انہوں نے تمنا کری ہے روضہ رسول پہ پہنچ کر یہ پڑھوں گا. انہوں نے میری ایسی تعریف لکھی ہے اور وہ میرا ایسا چاہنے والا ہے، جیسے ہی میں داخل ہوگا نا میں مزار سے باہر آ جاؤں گا. اپنے چاہنے والے کے لیے محبت، لہذا اس سے کہو تم واپس چلے جاؤ. یہاں آ کر تو تم روزے کا ایک بار دیدار کرو گے. ایران چلے جاؤ اپنے گھر، میں تمہیں ہر روز اپنا دیدار کراؤں گا. ہر روز دیدار کرنا ہے. اس 60 مرتبہ تو شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم نے دیکھا ہے نبی کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ؟ 60 بار. کس نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، دنیا دلی میں مہندیان میں آرام کر رہا ہے. شاہ ولی اللہ بہت بڑے محدث، ان کے والد محدث، ان کے بیٹے محدث، سارا خاندان محدث. بس ایک ہی باغی ہو گیا اس خاندان کا، ایک باغی ہوا جسے دنیا سے مال سے محبت ہو گئی، جس پر آج تک اور اس کا اس پر یہ پھٹکار ہوئی کہ یہاں کی زمین ہی نہیں ملی. کون ہے وہ؟ ہندوستان میں وہابیت کا سمجھو امام ہے وہ. اب سمجھ گئے نا؟ اسماعیل دہلوی. کون؟ اسماعیل دہلوی. یہ اسی خاندان کا ہے، لیکن چونکہ دنیا غالب آ گئی، یہ بھٹک گیا. نتیجہ اس کا نکلا یہ سارا خاندان یا تو یہاں ہے یا مدینے میں ہے. قدر ہوا تو باقی اولادیں مدینے چلی گئی ان کی، شاہ صاحب ادھر. لیکن اس کا مزار جو ہے بالا کوٹ سر پاکستان میں، بالا کوٹ میں، جو تاریخ پڑھتے ہیں پتہ ہے سب کو. یہ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے کتنی بار دیکھا؟ 60 بار. کتنی بار؟ لوگوں نے کہا آپ کو اس 60 بار دیدار ہوا جناب محمد رسول اللہ کا، کون سا عمل ہے
کیا نمازوں کی وجہ سے، کیا روزے کی وجہ سے، یا یہ حدیث پڑھاتے محدث نے اس وجہ سے کہا نہیں، نبی کا دیدار 60 بار مجھے جو ہوا ہے نا، نبی پہ درود پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے، بس میں بس درود پڑھتا ہوں اسی کی برکت سے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ شواہد النبوہ عبدالرحمن چاند، مدارج النبوہ شاہ عبدالحق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بڑے بڑے وہ حضرات ہیں جن کے علم کو عرب و عجم تک لوہا مانا جاتا ہے۔ یہ سب لکھ رہے ہیں، یہ سب، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس قدر نور و اتنی روشنی سارے عالم کو منور کر دیا۔ کتنا منور کر دیا کہ یہ جو چاند سورج ستارے تھے نا، یہ نبی کے چہرے پہ نہیں بلکہ قدموں پہ قربان ہو رہے تھے۔ چہرہ تو بہت بڑی بات، چہرہ تو تلووں پہ قربان ہو رہے تھے، پیروں پہ قربان۔ صدر بزم میں رسول آ رہے، سرور انبیاء آ رہے، ان کی خاک قدم چومنے کو، ان کی خاک قدم چومنے کو، چاند تارے بچھے جا رہے، ان کی خاک قدم چومنے کو۔ سر سے پا تک وہ نور مجسم، ان کا محتاج ہے سارا عالم۔ سر سے پا تک وہ نور مجسم، ان کا محتاج ہے سارا عالم۔ جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، یہ طریقہ ثابت نقشبندی۔ جس طرف سے گزرتے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بھئی روشنی سے تو چمکے گا نا، وہ جو کہا کرو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا۔ ہر معاملہ وہ نور کا ہے، بس وہ چل رہی بات ابھی ہے۔ جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں، ان کی خاک قدم چومنے کو، چاند تارے بچھے جا رہے ہیں۔ ایسا لاؤ نا فرش، تم سڑا ہوا قالین بچھا دو کہ اپنے پیر کے لیے بدبو اٹھ رہی ہوگی، کہیں کتا پیشاب کر جائے، پیر صاحب آنے والے قالین بچھاؤ بچھاؤ، ہے بہت بڑھیا قالین ہے، یہ کیا لگا دام دب ہے، تو کتنا اچھا صاف ستھرا ہوتا۔ کوئی نہیں کر سکتا تھا، رب نے چاند ستاروں کا بچھونا بنا دیا، چاند ستارے بچھونا۔ جسم پر نور چہرہ، آپ کا جسم اتنا نورانی تھا کہ جب آپ اپنے والد کے صلب میں تھے نا، حضرت عبداللہ کے، پھر بی بی آمنہ کے بطن میں گئے، تو مورخین لکھتے ہیں
جس طرف سے حضرت عبداللہ گزرتے تھے عبداللہ کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. نبی کا جسم تو بہت بعد، ابھی تو اندر ہے، ابھی تو عبداللہ کے پاس سے آ. اور بی بی آمنہ کے بدن شریف میں جب تھے تو بی بی آمنہ جدھر سے گزرتی تھی نا تو لوگ مورخین فرماتے ہیں، مصنفین فرماتے ہیں جس طرف سے حضرت بی بی آمنہ گزرتی تھی تو شجر و حجر آپ کے لیے جھک جایا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے. مبارک ہو یہ بی بی، تمہارے بدن کے اندر اللہ کی وہ امانت ہے جو کائنات کے لیے رحمت بنائی گئی. مبارک ہو. آواز آتی تھی در و دیوار سے، زمین نرم ہو جاتی تھی زمین. حضرت بی بی آمنہ کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی تو مکے کی عورتیں دیکھتی ہیں، ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں رسی کھینچتے کھینچتے، چھالے پڑ جاتے ہیں. بی بی آمنہ جیسے جاتی ہے کنویں کے پاس آپ کو کوئی رسی اٹھانی نہیں چلانی پڑتی، کوئی برتن کنویں میں نہیں ڈالنا پڑتا، بلکہ کنویں کا پانی خود ابل کر بی بی آمنہ کے قدموں میں بہنے لگتا. بی بی آمنہ کے قدموں میں بہنے لگتا. سمجھ رہے ہیں؟ جسم پر نور چہرہ، سر پہ باندھے شفاعت کا سہرا، اپنی امت کو بخشوانے، اپنی امت کو بخشوانے آج کی شان سے آ رہے. ارے کیوں آئے ہیں وہ، کیوں آئے ہیں؟ سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کہ امت کو بخشوانا. بھئی سنتے ہیں نا آپ کی زبان پر رب حبلی امتی تھا، اے رب میری امت میری، یہی تو تھا نعرہ، یہی تو تھا نا. تو بخشش کا بخشوانے کا سلسلہ پیدا ہونے، محتاجوں کو مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور کرنے کا سلسلہ پیدا ہوتے ہی شروع. آپ نے یہ سنتے ہی رہتے ہیں، میں نے بھی سنا دیا کہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کتنا نور تھا کہ ملک شام کے. ہو سکتا ہے کیونکہ بڑے بڑے قسم کے لوگ نا کوئی اعتراض ہی کر، ارے بھائی اگر کہہ دیا انہوں نے تو تم ماں ہیں، ہر ماں کو اپنی اولاد اچھی لگتی ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتی ہے. میں ایک بتا رہا ہوں، ایک سوال ہے. ہو سکتا ہے بڑے بڑے منطقی، بڑے بڑے بھٹکے ہوئے گمراہ بے دین لوگ ہیں نا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے آج فرانس میں ہو رہی، ظالم لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں. یہ دور میں ہوا جب نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے آئے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کو اور زیادہ کر دیا، گھٹے ہی نہیں. وہ خود کہہ چکا ہے قرآن میں، اللہ نے پہلے اعلان کر دیا اے نبی تمہاری شان گھٹے گی نہیں، اس لیے کہ میں نے تمہاری شان ورفعنا لک ذکرک کے اندر رکھی. ورفعنا اس کا خلاصہ یہ ہے عرش پر قدم ورفعنا ہے تاج سر، کتنی بلندیوں پہ سجائے گئے ہو تم، کتنی بلندیوں کے، اور باقی تمہارے جسم میں مطہر کی کیا کہوں، حوروں کی گودیوں کے کھلائے ہوئے ہو تم، حوروں کی گودیوں کے. پہنچے قریب عرش کو آئی ندائے غیر، آؤ یہاں کہ میرے بلائے ہوئے ہو تم، آؤ یہاں کہ
کے ساتھ درود شریف پڑھنے میں اور ایک بار یہ بتا دو سننا چاہتے ہو تھک تو نہیں گئے کتنے لوگ سننا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں تو تم ماں ہے ہر ماں کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے اگر وہ کالا بھی ہوتا ہے تو ماں کی زبان سے نکلتا ہے میرے لال دیکھنے والا کہتا ہے یہ کلو لال کیسے ہو گیا ارے تو کالا کلو ہے تجھے کیا معلوم تیرے لیے ہوگا یہ کالا میرے لیے تو میرا لال ہے یہ موٹے موٹے ہو رہے میرا چاند کیا کہتی وہ میرا چندہ میرا ارے اس کے موٹے موٹے ہو رہے دیکھو موٹا اس کی ناک موٹی کہاں سے چندہ ہو گیا تجھے کیا پتا یہ میرا چاند ہے میرے چاند کا ٹکڑا ہے بھائی ہر ماں کو اپنی اولاد بول تو دو تب گئی لیکن ہر اولاد کو اپنی ماں اچھی نہیں لگ رہی ہے ماں کو دھتکارے دے رہے ہیں ماں کو چھڑکیاں دے رہے ہیں ماں کو گھر سے نکال رہے ہیں ماں کو دوائی کے لیے ترسا رہے ہیں ماں کے درد کو نہیں سمجھ رہے ماں کو بڑھیا بڑھیا بڑھی پاگل کیا گدھے کی طرح چیختے رہتی ہے کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں ظالموں ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی سارے روزے برباد ہو جائیں گے کتنے بڑے مولوی بن جانا مفتی بن جانا حافظ بن جانا پیر بن جانا قاری بن جانا امام بن جانا اگر ماں کا دل دکھا دیا تو جہنم کا ایندھن بنو گے ماں کو کتنا پیارے کچھ کالے کلوڑے کو بھی کہہ رہی میرا کیا میرا تو بھائی کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہاں کتنا شیطانوں کے اندر میرا بچہ بڑا شریف ہے ایسا لگتا ہے تو ہی شریف ہے یہ اور اس کی بچہ الغرض یہ میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں آگے کی بات ایک اگر سوال کرنے والا کوئی گستاخ ہو گئی عجیب بی بی آمنہ نے کہا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے وہ تو ماں ہے ماں کہہ رہی ہے ہر ماں اپنی اولاد کی تعریف کرتی ہے نا تو میں نے مواہب الدنیا کے حوالے سے ایک واقعہ اور الجامع المعجزات کے حوالے سے حجت اللہ العالمین میں پڑھا یمن میں کیا گیا کہاں پر پہلے وہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ اتنا نور تھا کہ ملک شام کے محلات یعنی مشرق مغرب شمال اور جنوب میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں نبی کا نور نہ پہنچا ہو اور یہ نور پہنچنے میں ایک اصل نقطہ کیا تھا جہاں جہاں نبی کا نور پہنچا وہیں وہیں کلمہ پہنچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہیں وہیں کلمہ پڑھنے والے دین والے پہنچے نور پہنچا پہلے نور تو کیا اللہ نے پہلے ہی نور پیدا کیا سب سے پہلے نور تو پہلا بھی نور پہلا بھی نور تو یمن کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عامر کیا نام تھا اس کا عامر کہاں رہتا ہے یہ سمجھدار ہو پڑھے لکھے ہو اخبار بھی پڑھتے ہو جغرافی کی کچھ نہ کچھ معلومات ہے مکے کی بغل میں ہے یمن کا مدینے کے بغل میں ہے کیا نہ مکے کے قریب ہے نہ مدینے کے قریب ہے نہ ریاض کے قریب ہے نہ جدہ کے قریب ہے کئی سو میل دور جا کر ہے یہاں کئی سو میل وہ یمن کے اندر ایک عامر نامی شخص رہتا تھا جس کی بیوی تھی اور ایک بچی تھی تین تھے یہاں پہلے یہ بھی ذہن میں ڈال دوں تم سب میں مجھ سمیت اس وقت
بیماریوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اور بیماری کرونا کی تو بہت ہی زبردست آفتوں نے گھیر رکھا ہے، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو نبی کس لیے آئے ہیں دنیا میں؟ اللہ نے اس نبی کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے کو مصیبتوں سے نکالے، تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اس کو بہت خیال ہے تمہاری مصیبتوں کا، پریشانی، سمجھے؟ تاکہ وہ تمہیں پاکیزہ بنا دے، پاک بنا دے، وہ یزکی، پاکیزہ۔ تو اس واقعے سے کچھ سبق لے لینا جو میں سنا رہا ہوں۔ وہ یمن کے اندر رہنے والا عامر، اس کی بیوی اور اس کی بچی، یہ تین ہے، بہت بڑا گھر اس کا، مالدار ہے، لیکن مجبوری کی بات، پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو اس کی بچی ہے نا، وہ اپاہج ہے، اپاہج، معذور ہے، معذور، نہ پیروں سے چل سکتی ہے، نہ ہاتھوں کو ہلا سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے۔ جیسے کہ انسان کوما میں ہوتا ہے نا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بس زندہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے لیکن نقل و حرکت نہیں کرتا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو اپاہج تھی، معذور تھی، بستر پہ ایک کمرے میں پڑی گئی، اور یہ دونوں ماں باپ بڑی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن یہ بت پرست ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیونکہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف زیادہ تر تقریباً بت پرستی ہے نا، صرف ایک نبی کے گھرانے والے ہی تھے جو بت پرستی سے بچے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں کری کبھی، یا وہ جو ان کے سائے میں، لیکن عام طور سے یہ ہے کہ ہر طرف بت پرستی تھی۔ تو یہ عامر اور اس کی بیوی بت پرست ہے، گھر میں اپنے خود ایک بت خانہ، بڑا گھر تھا، مالدار تھے، اکثر مالدار لوگ اپنی اپنی حویلیوں میں عبادت خانے بنا رہے تھے، نوابوں کی حویلیوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اپنا بنا لیا جائے، ان نے اپنا الگ عبادت خانہ بنا رکھا تھا، بت خانہ، اور یہ ساری رات، سارا دن اپنی اس بیٹی کے لیے التجائیں کرتے تھے۔ جس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے اور وہ نور پوری دنیا میں پھیلا، تو اس نور کی چمک عامر کے گھر پر بھی پہنچی۔ رات کا وقت عامر اور اس کے بیوی بت خانے اپنے بت کے سامنے بیٹھے تھے، التجا کر رہے ہیں، اپنے بت سے کہہ رہے ہیں۔ اچانک عامر کے گھر کے اندر روشنی داخل ہوئی، سارا گھر روشن ہو گیا، چمک گیا۔ عامر نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو روشنی، نور ہی نور، چمک ہی چمک۔ پھر ایک دم اس نور میں سے آواز آئی، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب وہ دنیا میں تشریف لے آئے جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ جب وہ چلیں گے تو ساری کائنات ان کے پیچھے چلے گی، وہ انگلی کا اشارہ کر دیں گے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، شجر و حجر ان کو سلام کریں گے، سجدہ کریں گے۔ وہ اب دنیا میں تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنی بیوی سے پوچھا، اے بیگم، کیا تمہیں
بھی کوئی آواز آ رہی ہے؟ میں کچھ سن رہا ہوں، کیا تو نے بھی کچھ سنا؟ یہ روشنی، یہ چمک تو دکھ ہی رہی ہے، اس کے لیے کیا سوال کیا جائے؟ جو آواز میرے کانوں میں آئی ہے، جو میں سن رہا ہوں، کیا تو نے بھی سنا؟ تجھے بھی کچھ آواز آئی؟ اس عورت نے کہا اپنے شوہر سے، ہاں میں نے بھی سنا۔ کیا سنا؟ کہ کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب وہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ جب وہ چلیں گے تو سارا عالم، سارا سنسار ان کے پیچھے چلے گا۔ انگلی کا اشارہ کر دیں گے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ شجر اور حجر، پتھر، درخت، سب ان کو سجدہ کریں گے، سلام کریں گے، جھک جائیں گے۔ میں نے بھی سنی، یہ بول رہا ہے۔ یہ عورت برجستہ کہنے لگی عامر سے کہ اس آواز غیبی سے پوچھو کہ وہ جو آئے ہیں وہ کہاں پر آئے ہیں؟ اب جو دنیا میں تشریف لے آئے ہیں وہ کہاں پر آئے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ عامر نے کہا ہے آواز غیبی جن کی تو خبر سنا رہی ہے، کہاں وہ تشریف لائے ہیں، کیا نام ہے؟ کہاں مکے کی سرزمین کے اوپر حضرت عبداللہ کے فرزند عبد المطلب کے پوتے تشریف لائے، نام ہے محمد۔ اب پہلے تو سنی لیا جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، انگلی کا اشارہ کریں گے تو چاند میں ٹکڑے ہو جائے گا شجر۔ اب جب یہ باتیں تھی سن لی تو عورت نے کہا اے عامر، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے کہو اے آواز غیبی، اگر یہ نور حق ہے، یہ چمک کی روشنی، اور جو تو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، تو میری بیٹی برسوں سے جو اپاہی پڑی ہوئی ہے، اس آنے والے کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے، اس نور کی برکت سے وہ، یہ جو روشنی ہے، یہ چمک، اس کی برکت سے وہ، بس اتنا کہنا تھا، یہ ابھی کہہ ہی رہے تھے، دیکھا کہ بچی اپنے پیروں سے چلتی ہی آ گئی، اپنی ماں سے کلام کرنے لگی، اپنے باپ سے کلام کرنے لگی۔ عامر نے جب یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھا، نبی کی آمد کا معجزہ دیکھا، نبی کی آمد کا معجزہ دیکھا کہ بچی ٹھیک ہو برسوں میں، اب عامر نے کہا، بیگم جلدی سے میرے سفر کا سامان تیار